کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر یہ واحد عورت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت دو عالم کے زمانہ مبارک تک کوئی عورت ایسی نہیں آئی جس عورت کی گود میں سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہو۔ دنیا کے اندر یہ واحد عورت ہے جس کے حجرے کو اللہ نے قیامت کی صبح تک جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ قیامت کی صبح تک کوئی عورت ایسی آ نہیں سکتی جس کے حجرے میں 70,000 فرشتہ اللہ کا سلام لے کے آتا ہے۔ یہ واحد عورت ہے، اللہ اکبر، جس کے حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنایا۔ علماء کرام نے فرما دیا جب اللہ جل شانہ زمین سے مکانات ختم کر دے گا، بلڈنگیں ختم کر دے گا، زمین ساری چٹیل میدان بن جائے گی، جس جگہ پر رحمت دو عالم کا روزہ انور ہے اس جگہ پر پھر بھی 70,000 فرشتہ درود و سلام لے کے آتا رہے گا۔ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا پتا، گجرانوالہ میں یار کی شادی ہو، کوئی راول پنڈی سے آئے گا، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے گا، کوئی لاہور سے آئے گا، کوئی گاؤں سے آئے گا، اپنے یار کے لیے تحفہ لے کے آئے گا، کوئی کہے گا دیکھو جی میں گوجری کی برفی لے کے آیا، میں فیصل آباد سے لالا جی کا پتیسا لے کے آیا، میں راول پنڈی سے مٹھائی لے کے آیا، میں تیرے لیے کمالیاں کا کھدر لے کے آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کا گھونگھٹ دکھایا، نبوت نے پہلی دفعہ دلہن بنے دیکھا اور سیدہ عائشہ نے پہلی مرتبہ دولہے بنے دیکھا۔ رحمت دو عالم نے اعلان فرمایا اے عائشہ جب یار کی شادی ہو یار تحفہ دیتا ہے، میری یاری میرے رب کے ساتھ ہے، میرا پیار میرے رب کے ساتھ ہے۔ سیدہ عائشہ بولنے لگی کملی والے پھر آپ کے یار نے بھی آپ کو تحفہ دیا ہوگا؟ فرمایا ہے عائشہ میرے یار نے مجھے تحفہ دیا جب تیرا میرا نکاح ہو رہا تھا، اس نکاح پر اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو گواہ بنا لیا تھا۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تیرا میرا نکاح ہو گیا، جبرائیل اللہ کی طرف سے تحفہ لے کے آئے، گفٹ لے کے آئے۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ فرمایا محبوبہ صدیق کی بیٹی عائشہ دلہن بن کے تیرے گھر میں آ گئی، اس خوشی میں آج پروردگار عالم نے 40 دن تک کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور پورے 40 دن کے لیے اس نکاح کی خوشی میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ ازواجی زندگی کی میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ جب تیمم کی آیت آئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری کے لیے قافلے کو سواریوں پر بیٹھنے کا حکم دے دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اپنی سواری پر آ کے بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کی سواری کو اہل لگاؤ۔ سواری اٹھنے سے پہلے ہلکی سی آواز میں حضور سے کہنے لگی کملی والے میں نے اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا، میرا ہار گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا کرنا ہے؟ نظریں جھکا کے کہنے لگی جب تک میرا ہار نہیں ملتا مجھے بڑا پیارا ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ رحمت والے نبی نے یوں نہیں کہا تیری وجہ سے میں قافلہ روک دوں، تیری وجہ سے میں صحابہ کو روک دوں، لوگ میرے پہ انگلی اٹھائیں گے۔ آج کے محاورے میں کہتا ہوں لوگ کہیں گے رن مرید ہو گیا، بیوی کا غلام بن گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے پاک نبی کو پتا تھا گجرانوالہ کے لوگ عورت کو پیر کی جتی بنائیں گے، 10 بچوں کی ماں کو بڑھاپے میں رلائیں گے، منہ پہ تماچے ماریں گے، افطاری کے وقت دسترخوان پہ مرضی کے مطابق ٹھنڈا مشروب نہ آیا اولاد کے سامنے بڑھاپے میں گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ پیغمبر نے ازواجی زندگی کا مظاہرہ امت کے سامنے پیار کا مظاہرہ کرتے فرمایا اور میرے صحابہ سارے کے سارے سواریوں سے اتر جاؤ، میری عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ وہ ہار میری عائشہ کو بڑا پیارا ہے، جب تک ہار نہ ملے کسی کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مقام عائشہ بھی اور ازواجی زندگی کی جھلک بھی کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، انبیلنس ہو جائے تو گاڑی کسی نہ کسی گڑھے میں گر جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوگا گاڑی کو نقصان ہو جائے گا۔
آج بیوی کی خوشیاں سنبھال لو، آج بیوی کی خوشیاں سنبھال لو، بیوی شوہر کی خوشیاں سنبھال لے۔ اللہ اکبر، یہ تھوڑا سا پیار میرا عزیزو بڑھاپے میں کام آئے گا، قبر میں جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے جاؤ گے، آنکھوں میں رونا نہیں آئے گا۔ آج ہر گھر کے اندر جانے والا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی ہنستا نہیں جا رہا، روتا ہوا جا رہا ہے، کوئی اولاد کا غم لے کے جا رہا ہے، کوئی ازواجی زندگی کی ناچاکی کا غم لے کے جا رہا ہے۔ گجرانوالے کے غیور مسلمانوں، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، ساری زندگی برادری میں بدنام کرتی رہی، ساری زندگی رشتہ داروں میں شکوے کرتی رہی، جب شوہر کا انتقال ہو گیا چوڑیاں اتار کر سرانے بیٹھ جاتی ہے۔ دادی کہتی ہے کان میں معافی مانگ کے اپنے حقوق بخشوا لے، کان میں معافی مانگ کر اپنا حق معاف کروا لے۔ جس نے زندگی میں سیدھے منہ بات نہ کی، بتاؤ مرنے کے بعد اللہ اکبر پروردگار عالم اس حق کیسے معاف کرے گا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں چلی گئی، خیمہ لگا دیا گیا، اسی خیمے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ صحابہ کی انگلیاں اٹھ گئی، کملی والے سیدنا صدیق اکبر سے کہنے لگے ابو بکر تیری بیٹی کا ہار گم ہو گیا، دیکھ سب پہ مصیبت آن پڑی، ہار اس نے کیوں نہیں سنبھالا؟ سیدنا صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا کہ صحابہ اکرام میں آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، خیمے کے اندر چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹی کا حجرہ تھا، کیا دیکھتے ہیں؟ آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے بیٹھی ہے سیدہ عائشہ، یعنی بیٹی کے گود میں دیکھا امام الانبیاء کا سر نظر آیا، رحمت والا نبی آرام فرما رہا ہے، فرمایا اگر شور کروں گا نبوت کی نیند میں خلل پڑ جائے گا۔ اپنے انگوٹھے سے سیدہ عائشہ کی بکھیوں میں مارنا شروع کر دیا۔ اماں کہتی میں تو پہلے سے بڑی کمزور تھی، باپ کا سخت ہاتھ کیسے برداشت کر دی، میرے اپنے جسم کو یوں کر کے اکڑا لیا تاکہ میرے وجود پہ ضرب لگے، میرے پیغمبر کو کوئی حرکت نہ ہو، میرے پیغمبر بے آرام نہ ہو۔ اللہ اکبر، میرا باپ میری بکھیوں میں کھونچے مار کے چلا گیا، مجھے تکلیف تو بڑی ہوئی۔ اچانک کملی والے کی آنکھ کھل گئی، رحمت والے نبی نے میری آنکھوں کو گیلا دیکھا، فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کملی والے ذرا خیمے کا پردہ ہٹا، تیرے یاروں کی نماز جا رہی ہے، ان کے پاس پانی کوئی نہیں۔ کملی والے فرمانے لگے عائشہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ کہ پاک پیغمبر میں نے تیرا پیار اپنے ابے صدیق اکبر سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، میں تجھے کیسے اٹھاتی؟ میرا باپ غار میں سانپ کے ڈنگ کھاتا رہا لیکن تجھے میں اٹھایا، تیری نیند بے آرام ہو جاتی۔ نبوت کا دریائے کرم جوش میں آیا، یا اللہ باپ تو باپ ہے، بیٹی بھی 4 قدم آگے چلی گئی۔ فوراً جبرائیل خیمے کے دروازے پر آئے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اللہ اکبر، اور جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے صدیقہ اور صدیق اکبر تمہاری وجہ سے اللہ نے امت پر ایک اور احسان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرا نبی عائشہ کو کچھ نہ کہنا، اب ابو بکر سے کہے عائشہ کو کچھ نہ کہنا، صحابہ سے کہو عائشہ کو کچھ نہ کہنا، میں نے اپنے دین میں تبدیلی کر دی، میں نے دینی اور آسان کر دیا، میں نے اپنی شریعت آسمانوں سے تبدیل کر دی۔ اگر آج کے بعد صحراؤں میں چوراہوں میں، آج کے بعد کھیتوں میں کھلیانوں میں جب نماز کا وقت آ جائے جستجو کرنے کے بعد پانی نہ ملے، 2 ہاتھ زمین پہ مار کر منہ پر پھیر لیا کرو، 2 ہاتھ زمین پہ مار کر کونیوں سمیت بازوؤں پہ پھیر لیا کرو، تمہارا وضو ہو جائے گا اور قیامت کی صبح تک عائشہ کے صدقے ساری انسانیت کو امت کا احسان مل جائے گا۔ سیدہ کا احسان ہے ساری انسانیت پر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا خوشی سے پھولے نہ سمائے، اللہ نے میرے گھرانے میری بیٹی کی برکت سے دین آسان کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں آیا اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے ابو بکر یہ احسان کوئی پہلا احسان نہیں ہے، تیرے گھرانے کی وجہ سے اللہ نبی کی امت پر بار بار احسان فرما رہا ہے۔ بیوی کا ہار گم ہو گیا، پیغمبر نے قافلہ ہی روک دیا۔